ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه النجبى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء کرام، شورائے اعظام، سامعین و حاضرین، کارکنان اجلاس، خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ جشن شہدائے کربلا کانفرنس کے بینر کے نیچے اس 10 روزہ پروگرام کے تیسرے اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور فضائل صحابہ بھی اس میں جو مجھ سے شامل ہو سکتی ہے میں اپنے طور پر کر رہا ہوں. کل بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کی اور مضمون آدھا رہ گیا. آج ہم اس مضمون کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا کریں گے، اور کل پھر داماد پیغمبر، باب العلم، فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکات سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے، اور جو ہو سکے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائل اہل بیت کا سلسلہ بھی وہیں سے مکمل طور پر اس کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کے بعد آگے اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے. آغاز گفتگو سے پہلے چند اشعار نعت پاک کے میں پیش کر رہا ہوں. فرمائش بھی ہے اور آج کئی فرمائشیں ہیں. میں پہلے جو ہے وہ ایک نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. حضور آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت
طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اور یہ شعر سنیے مقطع بھی ہے اور واقعی میں بڑی سچائی ہے اس مقطع میں ملاحظہ فرمائیں آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کہہ گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کہہ گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کہہ گئے
سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف الرحیم و علیم و علی ہے، ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہ روے لامکاں کی گلی ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم سر، کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا ذکر اور صحابہ کے فضائل اور ان کے مناقب کو بیان کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے اور آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے مقام اور ان کے مناقب کیا ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کی عظمتوں کو اپنے دلوں سے نکال بیٹھے، اور پھر وہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر بیٹھے۔ اس لیے آج مسلسل تیسرا دن ہے اور میں فضائل صحابہ پر بالخصوص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں، ان کی فضیلت کیوں بیان کر رہا ہوں، اس بات کی دلیل بھی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے سماعت فرمائیے۔ ایک دن حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر تھے۔ حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عمر آ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، کیا عرش والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ توجہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل، کیا عرش والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ جو لوگ حضرت عمر کو نہیں جانتے وہ بھی ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں، اور یہ بھی سنیں کہ یہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے یہ کیوں بیان کی جا رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل، کیا عرش والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ حضرت جبریل امین کا جواب سنیے۔
عرض کی یا رسول اللہ آپ کے عمر کو فرش والوں سے زیادہ عرش والے جانتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے عمر کو فرش والوں سے زیادہ عرش والے جانتے ہیں. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل اگر جانتے ہیں تو ذرا میرے عمر کی فضیلت تو سناؤ کہ عمر کی فضیلت کیا ہے, عمر کی شان کیا ہے. آپ غور کیجئے, جو لوگ کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ بیان نہیں ہونا چاہیے, صحابہ کی فضیلت بیان نہیں ہونی چاہیے, یا بہت سارے ایسے جلسے ہوتے ہیں کہ آپ ان 10 ایام میں فضائل صحابہ نہیں بیان کر سکتے, صرف فضائل اہل بیت ہی آپ کو بیان کرنا ہے. بلا شبہ اہل بیت کے لیے یہ 10 دن ناکافی ہیں ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کے لیے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم اہل بیت کے مناقب اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ صحابہ کا تذکرہ نہ ہو. صحابہ کے تذکرے کے بغیر مناقب اہل بیت پورے نہیں ہو سکتے. اہل بیت کے مناقب بیان کس نے کیے ہیں؟ آپ اندازہ تو لگائیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے جبریل میرے عمر کی فضیلت تو سناؤ, اگر جانتے ہو تو عمر کی شان بیان کرو, عمر کی فضیلت بیان کرو. پتہ چلا کہ حضور کو حضرت عمر کی فضیلت سننا, اپنے صحابہ کی فضیلت سننا یہ بڑا پسند ہے. تب تو حضور کہہ رہے ہیں کہ جبریل میرے عمر کی فضیلت بتاؤ. آپ غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں, یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور آپ کے عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال تو ختم ہو جائیں گے لیکن عمر کی فضیلت نہیں ختم ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا مولوی نہیں کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن سبا یونیورسٹی سے پڑھنے والا کوئی چاپلوس نہیں کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید الملائکہ کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کے جو ہے وہ سردار کہہ رہے ہیں, جو سید ہے فرشتوں کا, جو سردار ہے فرشتوں کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے وہ فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اگر حضرت نوح کی عمر لے کر آؤں, یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں تو 1000 سال تو ختم ہو جائیں گے لیکن عمر کی فضیلت نہیں ختم ہوگی. مجھے تو ابھی 3 دن ہوئے, آپ غور تو کرو کہ جب عمر کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو پھر عمر کو جس کے صدقے میں ایمان ملا اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, اس کے مناقب کا عالم کیا ہوگا, اس کی برکتوں, اس کی رحمتوں اور اس کے علو کا عالم کیا ہوگا. میرے امام نے کیا فرمایا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آپ غور تو کیجئے ذرا ان مولویوں کا بھی خیال لیتے چلیے جب بات حضور کی آ گئی ہے تو, کہ جو ابھی تک ان بیچارے جو اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضور کی عظمت کیا ہے, حضور کو علم غیب کتنا ہے, حضور کو کتنا پاور ہے, دیوار کے پیچھے کی خبر بھی ہے یا نہیں ہے, مومنوں کے دلوں کی خبر بھی ہے یا نہیں ہے, دیوار کے پیچھے کا بھی اندازہ ہے یا نہیں ہے. ان جاہلوں کی بھی بات ذرا دیکھتے تو چلو اور سوچتے تو چلو یہ کیا بتاتے ہیں عوام کو اور کیا سکھاتے ہیں. آج اگر کوئی وہابیوں کا رد کرے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ مجلس میں کسی محفل میں ذکر کرنے لگیے, بتانے لگیے کہ نبی کے گستاخوں کی کنڈیشن کیا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے اتر جاتے ہیں کہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے, کیوں بیان کیا جا رہا ہے. بھئی کیوں نہیں بیان کیا جائے؟ آپ نے کبھی غور کیا, سوچا آپ کے اور ہمارے نبی جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ فرماتے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے,
کیا جانے. بلکہ مجھے سید امین القادری صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، وہ بیان فرما رہے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ ان کے کوئی عالم جن کو وہ جانتے ہوں وہ بیان کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں حضور کی شان میں، اگر کوئی اسے توڑ مروڑ کر بھی پڑھے تو کبھی گستاخی نہیں کر سکتا، یعنی گستاخی نہیں ہو سکتی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب عالم دین ہے، انہوں نے کہا فرش والے تیری شوکت کو یہ الو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کو یہ الو کیا جانے، یعنی ہے تو الو، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس کو توڑ کے بھی پڑھے تو اب حالانکہ الو کہنا بھی جو ہے وہ الو کی توہین ہے، گستاخ رسول کو الو کہنا یہ بھی جانور کی الو کی توہین ہے. کیوں توہین ہے؟ کیونکہ میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو الو کہنا بھی جو ہے وہ وہابیوں کو یہ الو کی توہین ہے. تو جب کہیں بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ صاحب ان کا ذکر کیوں اس لیے کرتے ہیں کہ ذرا عقل کے ناخن لو. اے میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ذرا سوچو تو صحیح، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے بارے میں ایسی بات کرنے جن کے صحابی کا مقام یہ ہے کہ 1000 سال تک سید الملائکہ اس کی عظمتیں بیان کرے تو سال ختم ہو جائے لیکن اس کی عظمت ختم نہ ہو. پھر مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح، معاذ اللہ رب العالمین. تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. اور کیسے ہماری طبیعت گوارا کر سکتی ہے کہ ایسا شخص جو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے جیسا کہے اسے اپنی محفلوں میں برداشت کریں، اسے اپنی مجلسوں میں برداشت کریں، اسے جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر گوارا کریں؟ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ. گاندھی کے ماننے والے نہیں کہتے کہ گاندھی ہماری طرح تھے، نہرو کے ماننے والے نہیں کہتے کہ نہرو ہماری طرح تھے. ارے اور تو بات چھوڑو، موجودہ پرائم منسٹر کے ماننے والے نہیں کہتے کہ پرائم منسٹر ہماری طرح ہے، ان کو ایک الگ دنیا کا تصور کیا جاتا ہے. اور تم کہتے ہو نبی ہماری طرح، تم کہتے ہو نبی ہماری طرح. اگر تمہارے اندر اوقات ہے اور اللہ کی قسم اگر تم میں ذرہ برابر بھی شرم ہے تو آؤ ذرا میدان میں مصطفیٰ کو اپنی طرح بعد میں کہنا. ذرا اپنی انگلی کے اشارے سے اپنے بچے کو تو بلا کے دکھا. تو اپنی انگلی کے اشارے سے بلاتا ہے تو تیری بیوی نہیں آتی، تیرا بچہ نہیں آتا، تیری اہلیہ نہیں آتی، تیرا غلام نہیں آتا. اور مصطفیٰ اپنی انگلی کا اشارہ فرما دے تو سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. تو کہتا نبی تمہاری طرح؟ معاذ اللہ رب العالمین. میرے امام نے عقیدہ دیا. عقیدہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ جس پر فضل فرماتا ہے وہ عقیدے دیتا ہے. میرا امام کہتا ہے لم یاد نظیرو کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو ریسر تو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. امام کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر سن لو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی بات آ گئی، یہ ضمناً بات آ گئی لیکن بات نبی کی آ گئی. سنیے اس بات کو. امام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبریل امین کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. حضور نے حضرت عمر کی فضیلت پوچھی ہے نا. ایک مرتبہ حضور نے اپنی فضیلت بھی پوچھی تھی. کہا جبریل بتاؤ تو صحیح، کیا مجھ سے زیادہ بھی حسین تم نے کہیں دنیا میں دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امین نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک میں یک بنایا. یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ناہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے غلاموں کی مثال نہیں ہے تو حضور کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ دیکھا دہر میں کوئی ولی علی کی طرح، نہ دیکھا دہر میں کوئی ولی علی کی طرح، میں کیسے مان لوں کہ ہے امتی نبی کی طرح. نہ دیکھا دہر میں کوئی ولی علی کی طرح،
میں کیسے مان لوں کہ ہے امتی نبی کی طرح؟ غور تو کیجئے، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ کہا جبرائیل ذرا میرے عمر کی شان تو بتاؤ، عمر کی فضیلت تو بتاؤ۔ دیکھیے غور کیجئے، حضرت جبریل امین نے کیا عرض کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، نہیں بیان کر سکتا۔ پھر حضور نے شان کیا بیان فرمائی؟ حضرت عمر کی شان کیا بیان فرمائی؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بتایا نا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر یقول بی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، زبان پر رکھ دیا ہے۔ یہ جب بولتے ہیں حق ہی بولتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ شان ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، عمر جیسا صحابی، عمر جیسا خلیفہ، اور جس کی عظمت کے ترانے عرش والے بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی حضور کے بعد نبی نہ بن سکے۔ وہ عمر جن کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے محدث ہیں، وہ عمر جن کی دور خلافت کا جائزہ لیا جائے تو بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھک جاتے ہیں، وہ عمر جس کا نام قیصر و کسریٰ کے ایوان میں لیا جائے تو زلزلہ جاری ہو جائے، وہ عمر جس کی حکومت صرف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر نہیں بلکہ دریائے نیل کی موجوں پر بھی ہے، وہ عمر جو مدینے سے حضرت ساریہ کو مدینۃ المنورہ کی مسجد سے آرڈر دیتا ہے اور حضرت ساریہ ملاحظہ کرتے ہیں، وہ عمر بھی نبی نہ بن سکے۔ تو 1400 سال بعد پیدا ہونے والا کوئی ایرا خیرہ نتو خیرہ کیسے نبی ہو جائے گا؟ کوئی عورت کیسے نبی ہو جائے گی؟ اور کسی نے منہ کہاں پایا کہ کوئی نبی ہو سکے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ غور کیجئے، بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور کی تعریف وہی کرتا ہے جو حضور کو پہچانتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، میں بچہ تھا، حضور کے ساتھ میں جنگلوں کی طرف نکل گیا، جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ درخت جو ہے وہ حضور پر سلام بھیج رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے دیکھا کہ کنکر حضور پر سلام بھیج رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ درخت ہیں، یہ کنکر اور پتھر ہیں جو مجھ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ علی نے کہا یا رسول اللہ یہ درخت بھی آپ پر سلام بھیجتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا علی جو مجھے پہچانتا ہے وہی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جو مجھے جانتا ہے وہی مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ آپ غور تو کریں، جس کو حضور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ کیا سلام بھیجے گا، اور وہ کیا حضور کی نعت پڑھے گا اور حضور کی توصیف و تعریف کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جس کے اوپر ہوتا ہے وہ حضور کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے بیان میں وہی کر رہا تھا، بات ایسی ہو جاتی کبھی کبھی کہ انسان جو ہے وہ ذرا سا ہٹتا ہے موضوع سے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے، اس کو لیتے چلیں اور سمجھتے چلیں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، اب حضرت عمر کی شان بیان ہو رہی ہے، سنیے عشق رسول کا جذبہ کیا ہے وہ بھی سنیے۔ حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد جب نکاح ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں آنا جانا کم ہو گیا۔ توجہ ہے، حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح فرمایا، جس عورت سے نکاح کیا وہ بڑی خوبصورت، پارسا، حسین و جمیل اور بہت خوبصورت تھی۔ اب حضور کی مجلس میں آنا جانا کم ہو گیا، کم ہوا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے تو اس عورت کو طلاق دے دے۔ توجہ ہے،
طلاق دینے کا حکم دیا کہ اے میرے بیٹے اس عورت کو طلاق دے دے. لمبا واقعہ ہے لیکن چونکہ مجھے جلدی جلدی بیان کرنا ہے اس لیے میں بس آپ کو مفہوم واقعہ بتانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کا عشق رسول کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگے میرے بیٹے اس عورت کو طلاق دے دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک نکاح کیا ہے اور میرے ابا جان کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اس عورت کو طلاق دے دے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر عمر کہتے ہیں تو دے دے, اگر تیرے باپ عمر کہہ رہے ہیں تو طلاق دے دے. توجہ سے سنیے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا, کس بنیاد پر کہا. پھر میں حوالے کوٹ کروں گا, یہ سارے حوالے یہاں ہیں, لیکن میں آپ کو مفہوم بتانا چاہتا ہوں. آپ اس بات کو سمجھیے کہ اتنی بڑی بات کسی کی بیٹی کو طلاق دے دینا, کیوں طلاق دینا, صرف اس بنیاد پر کہ جب سے نکاح ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری حضور کی بارگاہ میں کم ہوتی. نکاح کیا تھا کوئی غلط کام تو نہیں, گھر میں وقت دینا کوئی برا عمل تو نہیں, لیکن غور تو کرو اور اپنی زندگی کا جائزہ بھی لو, اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کیجئے اور غور کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن فرماتے طلاق دے دے. کیوں طلاق دے؟ اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کم ہو رہی ہے. یعنی حضور کی محبت کے راستے میں جو دیوار بن رہا ہو اس دیوار کو توڑ دینا چاہیے. اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ یہ عورت حسین و جمیل ہے, اچھی ہے, نیک ہے, خدمت گزار ہے, پارسا ہے, باعزت ہے, باعفت ہے, باسمت ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے راستے میں دیوار ہے. اس لیے اس دیوار کو توڑ دے. اور اگر میں اس کو بیان کروں تو یہ بات حضرت عمر نے کی تھی, لیکن 1400 سال بعد یہ بات حضور تاج الشریعہ نے بریلی شریف سے کہی. کیا فرمایا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و زر ان پر فدا کر دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے. فرمایا ان کو طلاق دے دو. پھر طلاق ہو بھی گئی, پھر پورا واقعہ ہے طلاق ہو بھی گئی. آپ غور کیجئے کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا معاملہ کیا, کس قدر محبت فرماتے ہیں, کیسی محبت ہے. آپ غور کیجئے یہ مقام عمر ہے. اسی طرح نہیں کسی کو اللہ فضیلت عطا فرماتا, اسی طرح نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عروج عطا فرماتا ہے. حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نے, یہ جو لولو ہوتا ہے نا, لولو اتو ہے, یہ ایسا شخص تھا مدینے میں کوئی غیر مسلم نہیں رہتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. مدینے کو آپ نے غیر مسلموں سے پاک کر دیا تھا, لیکن جب آپ دیکھتے کہ کوئی کسی کام میں کسی ہنر میں بڑی مہارت رکھتا ہے تو اسے مدینے بلا لیتے. کوئی بہت اچھی تلوار بنانا جانتا ہے, کوئی بہت اچھا کوئی ہنر جانتا ہے تو اسے مدینہ شریف بلا لیتے. تو یہ ایک شخص تھا اور یہ مدینے آیا اور مدینے میں یہ کام کرتا تھا. تو جب آپ کے اوپر حملہ کیا اس نے فجر کی نماز کے وقت, آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت میں یہ مسجد میں چھپا ہوا تھا اور پیچھے سے آیا اور آپ کے اوپر حملہ کیا, اور اتنی تیزی سے خنجر میں جو ہے وہ زہر میں ڈوبا ہوا خنجر تھا اور اس کو وار کرتا گیا 6 وار کیے یا بعض روایت میں اور زیادہ وار کیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ جاری ہو گیا. اب آپ اس کنڈیشن میں بھی دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے خون جاری ہوا, لیکن اس کنڈیشن میں بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے صحابی کو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کر کے مصلی تک لائے اور مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ کسی طرح نماز جو ہے وہ پوری ہو, اور ان کو کھڑا کیا. انہوں نے جلدی نماز کو ادا کرایا اور نماز جب ختم ہوئی
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مجھے کس نے خنجر مارا ہے، کس نے میرے اوپر حملہ کیا؟ لوگوں نے اس کا نام بتایا، کہا کوئی کسی مسلمان نے کیا یا غیر مسلم نے؟ کہا غیر مسلم نے، مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا، مجھے کسی مسلمان نے خنجر نہیں مارا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ مسلمان ہوتا تو؟ فرمایا اگر مسلمان ہوتا تو میرے مارنے کے سبب اس کو سزا ملتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میری وجہ سے کسی کو سزا ملے یہ مجھے منظور نہیں ہے، تو اچھا ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں خنجر مارا، کسی غیر مسلم نے مارا ہے۔ جب کیفیت آئی تو حضرت کعب احبار کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت کعب احبار آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے، حضرت کعب احبار کون ہے؟ یہ تابعی ہیں، حضور کے زمانے میں ایمان نہیں لائے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم، حضور کے زمانے میں ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، پھر اسلام کے بھی بڑے عالم ہوئے، ان سے پوچھتے تھے۔ حضرت کعب احبار نے کہا یہ جو شخص اندر لیٹا ہوا ہے، ہم نے پہلے اپنی کتاب میں پڑھا ہے تورات میں کہ اگر یہ دعا کر دے کہ اللہ میری زندگی کو بڑھا دے تو اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دے گا، یعنی ہم نے یہ اپنی کتاب میں پڑھا ہے۔ اور حضرت کعب احبار کی ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ عقد میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں، لیکن حضرت امام حسین کی یہ بہن حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں تھی، یعنی حضرت علی ایک رشتے سے حضرت عمر کے سسر لگتے ہیں، اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کے برادر نسبتی لگتے ہیں، یعنی حضرت عمر ان کے بہنوئی لگتے ہیں۔ سگی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی کہ حضرت کعب احبار آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہے وہ شخص جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ توجہ ہے، کہاں ہے وہ شخص جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا تو آپ کو بڑا برا لگا کہ یعنی میرے گھر میں آ کر کے ظاہر ہے میرے شوہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، تو ناراض ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کو جب کوئی کچھ کہتا ہے تو بیوی کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا، لیکن کہا کہ کہاں ہے وہ شخص جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ توجہ سے سننا مسلمانوں، حضرت ام کلثوم اندر آئیں اور آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوئی، کہا حضور یہ کون ہے وہ یہودی جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے وہ شخص جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ حضرت عمر مسکرائے اور مسکرا کر کے باہر آئے اور حضرت کعب احبار سے پوچھا کیوں بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوں؟ کہا ہاں بے شک کہہ رہا ہوں کہ آپ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم نے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ عمر جہنم کے دروازے پہ اس طرح کھڑا ہے کہ کسی کو جہنم میں جانے نہیں دیتا، جہنم سے لوگوں کو ہٹاتا ہے، ڈھکیل ڈھکیل کے روکتا ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ ارے او بدبختو، وہ شخص جو تمہیں جہنم سے روک رہا ہے تم اسے جہنمی تصور کر رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی عزت کی قسم۔ بلکہ حضور سے یہ حدیث واضح طور پر منقول ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک فرد ہے جس کی بنیاد پر فتنے رکے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میری امت میں ایک فرد ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے جس کی بنیاد پر فتنے رکے ہوئے ہیں، فتنے نہیں ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں میری بات کو؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا
کہ میری امت میں ایک فرد ایسا ہے جس کی بنیاد پر فتنے رکے ہوئے ہیں، جب وہ شہید کر دیا جائے گا تو فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا دروازہ کھل جائے گا، حضور نے فرمایا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دروازہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ دروازہ نہیں لگایا جا سکے گا، کیونکہ دروازہ اگر کھل جائے تو کوئی انسان اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے، اپنی تدبیر سے اس دروازے کو بند کر سکتا ہے، لیکن جب دروازہ ہے ہی نہیں، دروازہ ٹوٹ جائے تو پھر اس دروازے کو کیسے لگایا جائے گا؟ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کون شخص ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ عمر ہے، مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عمر ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، جب تک حضرت عمر موجود تھے، جب تک حضرت عمر شہید نہیں ہوئے تھے، تمہیں ایک بھی فتنہ دکھائی نہیں دے گا، تمہیں حضرت عمر کی موجودگی میں ایک بھی فرقہ دکھائی نہیں دے گا، کوئی فرقہ نہیں، یا تو منافق تھے پورے کافر تھے، یا تو مومن تھے مسلمان تھے، کوئی یا تو ادھر والے تھے یا ادھر والے تھے، لیکن حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو پھر دیکھو کہ فتنوں کا دروازہ کیسے ٹوٹا، پھر دیکھو کہ فتنوں کی بار کیسے آئی، پھر دیکھو کہ فتنے کیسے پھیلتے چلے گئے، فرقے کتنے پھیل گئے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت کعب بن احبار کی روایت میں، یہ میں نے مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کر دیا کہ آپ اس کو سمجھیں اور غور کریں کہ مقام عمر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا درجے عطا فرمائے اور کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ غور کیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دور خلافت میں اس طرح آپ نے زندگی گزاری، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری اور ایسا امن و امان اور ایسا نظام اور ایسا نظام خلافت لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والی ذات 25 لاکھ مربع میل سے زائد پر جن کی حکومت قائم تھی، مصر، اردن، حمص، کون سی ایسی جگہ ہے، دمشق، غرناطہ، قرطبہ، شام، فارس، یہ سارے حصے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مذہب اسلام کے گھوڑے دوڑتے رہے، مذہب اسلام کا علم بلند رہا، اور کیفیت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ حکومت کے پورے خطے میں آپ یہ اعلان کرتے تھے کہ اگر کہیں کسی گھاٹ پر یا کسی جگہ کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، عمر سے اس کی بھی پرسش ہوگی۔ لہٰذا اس طرح آپ نے نظام بنایا، ایسا نظام بنایا، خدا کی قسم ایسا تقویٰ تھا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چراغ روشن ہے اور چراغ کی روشنی میں آپ کچھ نوشتہ یعنی حساب لکھ رہے ہیں، حساب و کتاب کر رہے ہیں، حساب و کتاب کرتے کرتے آپ کا وہ حساب پورا ہوا، آپ نے وہ نوشتہ موڑا اور پھر جو ہے وہ چراغ کو بجھا دیا، دوسرا چراغ اٹھایا اور اس چراغ کو جلایا، دوسری ڈائری، دوسرا نوشتہ نکالا اور پھر اس کو لکھنا شروع کیا۔ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا حضور ڈائری الگ الگ ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ چراغ الگ جلانے کی ضرورت کیا تھی کہ چراغ بھی الگ جلا لیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ جو میں پہلے مرتبہ لکھ رہا تھا نا، وہ حکومت یعنی امور خلافت کے حساب کتاب کر رہا تھا، تو چراغ بھی بیت المال سے جلا رہا تھا، اب جو لکھنے لگا ہوں یہ میرے گھر کا حساب ہے، تو اس لیے میں چراغ بھی گھر والا جلا رہا ہوں۔ یعنی ایسی شخصیت جس نے اپنے حساب و کتاب میں کبھی جو ہے وہ اپنی دور خلافت میں مسجد کے چراغ میں، بیت المال کے چراغ میں بھی خیانت نہ کی۔ تم کہتے ہو اس نے خلافت میں خیانت کی ہے، ذرا عقل کے ناخن تو لو۔ جو مسجد کے چراغ اپنے گھر میں نہیں جلاتا، جو بیت المال کا چراغ جلا کر اپنا حساب نہیں کرتا، جو چراغ کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا، وہ خلافت کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ وہ حکومت کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ میں نے صرف اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عظمت صحابہ کیا ہے، حضور کے غلاموں کا مقام کیا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ کیفیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ خلافت کو امور انجام دیتے تھے لیکن اپنی بکریاں خود چراتے تھے، خود بکریاں چرانے جاتے، خود بکریاں چرا کر کے آتے۔ غور کیجئے، اور جب رات ہو جاتی تو رات میں مدینہ المنورہ سے جو ہے وہ اپنا لباس پہن کر باہر نکلتے۔ رات میں سارا مدینہ سو رہا ہے، ساری عوام آرام کر رہی ہے، اور آپ مدینے کے مضافات میں، گاؤں میں، مدینے کی سرحدوں کے باہر ٹہل رہے ہیں، سروے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پریشان حال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی مسافر پریشان ہے۔
ایک دن ٹہلتے ٹہلتے مدینہ المنورہ کے باہر، بستی کے باہر نکل گئے تو آپ نے دیکھا کہ خیمہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور ایک انسان ہے، مسافر ہے، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی اجنبی مسافر کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ بھائی میری عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، میں مسافر ہوں اور وقت جو ہے وہ قریب ہے بچے کی ڈیلیوری کا، اور میں اس وقت یہاں خیمہ ڈال کے رکا ہوا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ رات کے اس وقت کس کو مدد کے لیے بلایا جائے۔ ایک ذرا سا گلاس لے۔ اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جلدی جلدی لوٹ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور لے کر کے اس کے خیمے میں آئے۔ درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لوٹ کر کے آئے بیوی کو لے کر، خیمے میں داخل ہوئے اور بیوی سے کہا کہ تم داخل ہو، آپ باہر کھڑے رہے، اور اس مسافر کے ساتھ جلدی جلدی لکڑیاں جلائیں اور کھانا بنانا جو ہے وہ یا کوئی غذا تیار کرنا شروع کیا اور بیوی کو اندر بھیج دیا۔ آپ کی زوجہ اس کی مدد کرتی رہی۔ بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا، محلے کا کوئی پارشد بھی ہو تو کسی کی مدد کے لیے اپنی بیوی کو لے کر نہیں آتا، ہاسپٹل سے نرس بلا دے گا، فون کر دے گا، ایمبولنس بلا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو پتہ چلا لگا دے کام پر۔ لیکن آپ غور کیجئے اور سوچئے کہ مقام عمر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت عطا فرمائی۔ جلدی جلدی جو ہے وہ بنانے لگے، آگ جلاتے اور خود پھونک مار کے آگ جلاتے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، آگ جلایا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی زوجہ نے اندر سے آواز لگائی، امیر المومنین مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب اس شخص نے امیر المومنین کا جملہ سنا تو کانپ گیا، پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا امیر المومنین عمر بن خطاب آپ ہیں؟ کہا ہاں ہاں مجھے کو لوگ امیر المومنین کہتے ہیں۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم، جب تک آپ جیسے لوگ اور آپ جیسا امیر مسلمانوں کے اوپر موجود رہے گا، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کا بال بھی بیکا کر سکے۔ آپ غور کیجئے مسلمانوں، اگر تمہیں چناؤ لڑنے کا شوق ہے، رہبر بننے کا شوق ہے، قائد بننے کا شوق ہے، تو ذرا عوام کی خدمت کا سلیقہ بھی سیکھ لو، عوام کی خدمت کا طریقہ بھی سیکھ لو۔ صرف جو ہے وہ کھادی کے کپڑے پہننے سے کوئی قائد نہیں بنتا، صرف گاڑی کے کانچ چڑھا کر چلنے سے کوئی قائد نہیں بنتا۔ قائد صرف لیکچر دینے سے اور دنیا بھر کی ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے سے، اوپر نیچے کی بات کرنا، دل کی من کی بات کرنے سے کوئی قائد نہیں بنتا۔ قائد بننے کے لیے قوم کی خدمت کرنی ہوتی ہے، قوم کی خدمت کرنا ہوتا ہے، اور خدمت بھی کیسی، کس طرح کی خدمت؟ سب سے پہلے قوم کو مقدم رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی رکھی جائے؟ آپ نے کہا مدینے کے ایک مزدور کی جو تنخواہ ہو وہ میری تنخواہ رکھی جائے۔ لوگوں نے کہا حضور مدینے کے مزدور کی جتنی تنخواہ ہے کیا اتنی تنخواہ میں آپ کا گزر بسر ہو جائے گا؟ فرمایا کیوں نہیں ہوگا، جب مدینے کے ایک مزدور کا گزر اتنی تنخواہ میں ہوتا ہے تو میرا کیوں نہیں ہوگا؟ لوگوں نے کہا حضور اگر آپ کا گزارا اتنی تنخواہ میں نہ ہوا تو؟ فرمایا اگر میرا گزارا اتنی تنخواہ میں نہیں ہوگا تو میں پہلے مدینے کے اس مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا، اپنی تنخواہ بعد میں بڑھاؤں گا۔ اگر خلیفہ بننے کا شوق ہے، قائد بننے کا شوق ہے تو عوام کی خدمت کا جذبہ بھی دل میں رکھو۔ خدا کی قسم تمہارے سارے ایفرٹ بیکار ہیں، یعنی پبلسٹی سے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اشتہارات میں بڑے بڑے بینر اور پوسٹر لگانے سے کوئی قائد نہیں بنتا۔ میں بالکل یہ بات کسی جو ہے وہ دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں۔ اگر قائد بننا چاہتے ہو تو قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا کر لو۔ قوم کی خدمت جتنی زیادہ کرو گے اللہ کی قسم اللہ اتنا ہی زیادہ تمہیں مرتبہ عطا فرمائے گا، اتنا ہی درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے والی بات ہے کہ سیکھا جائے، اور جس کو چناؤ لڑنے کا شوق ہو، یہ سارے میرے مقتدی ہیں نا
جتنے بیٹھے سبھی میرے مقتدی ہیں، تو میں اپنے مقتدی آپ کو مقتدی ہونے کی حیثیت سے نصیحت کر رہا ہوں کہ جن جن لوگوں کو رہبر بننے کا شوق ہے یا ارادہ ہے، اچھی نیت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر کی تاریخ ضرور پڑھیں، پڑھیے ان کی تاریخ، غور کیجئے کہ انہوں نے کس طرح عوام کی خدمت کی، کس طرح نظام بنایا، کیسا نظام، کسی کے حق کو نہیں مارا، حقوق کس نے دیے۔ آپ غور کیجئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حقوق نسواں، کل میں بات کر رہا تھا نا، مؤذن کی تنخواہ، امام کی تنخواہ، معلم کی تنخواہ، یہ حضرت عمر نے فکس کی نا، یہ سارے حقوق ہیں، کسی کا حق نہیں رکھا، اور کتنی حسن و خوبی کے ساتھ، کتنے اچھے انداز میں۔ غور کیجئے عورتوں کے حقوق، عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، کل میں نے کہا بھی تھا کہ میں کچھ بات کروں گا، لیکن آج ہو سکتا ہے اتنی بات نہ کر سکوں ان کے بارے میں، لیکن عورتوں کو مخاطب کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ غور کرو، تم اندازہ لگاؤ، بلکہ پروگرام آن لائن جاتا ہے، جو میری بہنیں آن لائن سن رہی ہوں گی یا اس وقت سن رہی ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ بلا کسی پکش پات کے آپ بالکل محتاط ہو کر اور خالص ہو کر آپ کبھی غور کیجئے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں، آپ غور کر لیجئے۔ بہت زیادہ دنیا میں کھلبلی مچی ہے، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، اسلام عورتوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، بالکل معتدل ہو کر، اور آپ بالکل محتاط ہو کر، میرے کہنے سے نہیں، خود سے غور کیجئے، اور جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی غور کریں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے زیادہ کس کو آزادی ہے آپ کے حساب سے؟ آپ غور کر لیجئے، یہ جو ایکٹریسز ہوتی ہیں، ہیروئن جن کو کہتے ہیں، سب سے زیادہ آزادی تو انہی کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزادی جو من میں آئے کھائیں، جو من میں آئے پہنیں، جو جی میں آئے بولیں، آزادی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بھائی غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ لیکن آپ غور کیجئے، کیا عورت کا حق ان کو بھی ملا ہوا ہے؟ کیا ان کا جو حق ہے وہ ان کے پاس ہے؟ کیا ان کا یہی کام ہے؟ آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، لیکن خدا کی قسم کبھی غور کر کے دیکھیے گا، اپنے وقت کی بڑی بڑی ٹاپ کی ہیروئنز، ایکٹریسز، آپ کبھی غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ جب تک ان کی جوانی تھی تب تک ان کی کتنی تذلیل ہوئی، اور جب ان کو کام ملنا بند ہو گیا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی غور کیجئے۔ آپ شاید عورتیں میری بہنیں نہیں پہنچ سکے وہاں تک، لیکن آپ تو اندازہ لگا سکتے ہیں، یا جو آن لائن جو بہنیں سن رہی ہیں وہ تو کم سے کم سمجھ سکتی ہیں، جو یہاں بھی جو بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی سوچ سکتی ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ؟ عورتوں کی اس سے زیادہ بے حرمتی اور بے عزتی تاریخ کے آئینے میں جھانک کے دیکھو تمہیں کسی دور میں نظر نہیں آئے، کسی دور میں نظر نہیں آئے۔ عورتوں کو جتنا ذلیل اس دور میں کیا گیا کسی زمانے میں نہیں کیا گیا۔ کیا کچھ نہیں کرایا جا رہا عورتوں سے، کیا کچھ نہیں کرایا جا رہا۔ مالز میں جائیے، اگر میری بات پر کسی کو اعتراض ہو، میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، اور میں بہت محتاط ہو کر اپنی بہنوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں کوئی آپ کو کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، بس آپ کو سوچنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے کیا کچھ نہیں کرایا جا رہا عورتوں سے۔ مالز میں جائیے، مین کاؤنٹر پر آپ کو عورتیں ملیں گی۔ کیوں بیٹھایا ہے؟ کس لیے بیٹھایا ہے؟ تاکہ لوگ آپ کی زیارت کریں، آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو کیا آپ کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کو بٹھا کر کوئی بزنس کرے؟ کیا یہ آپ کے حق ہے؟ اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو ٹول پلازا ہوتا ہے نا، ٹول پلازا، اس پر بھی عورتوں کو بیٹھا رہے ہیں۔ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک بھارت کی ناری کا بھی بہت سمان تھا۔ میں صرف جو ہے وہ اسلام کی بات نہیں کرتا، اپنی تاریخ میں، اپنی سبھیتا میں، اپنے کلچر میں پیچھے جھانک کے دیکھو اور غور کرو کہ تمہارے یہاں بھارتی ناریوں کا کیا سمان تھا، اور پھر اسلام پر بات کرنا۔ غور کرو پچھلے کلچر میں اور اپنے دور میں، تم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، تم عورتوں کو حقوق دلاؤ گے؟ تم نے عورتوں کو گھر سے نکال کر مالز میں بیٹھا دیا، تم نے عورتوں کو وہاں سے، یہ ایئر ہوسٹس صرف عورتیں ہوتی ہیں، مرد نہیں ہوتے۔
کیوں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت یہ، لیکن میں چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے عورتوں کو حقوق کتنے دیے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ غور کیجئے، سوچئے، بینک میں جائیے. اب عورتیں کہیں گی کہ کیا ہم کو جاب نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل آپ کریے، میں منع نہیں کرتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ یہ ضرور غور کیجئے کہ کیا آپ کو آپ کا حق مل رہا ہے؟ عورت کا سب سے بڑا حق اس کی عزت ہے، اس کی قدر ہے، اس کی عصمت ہے، اس کا وقار ہے. ہمارے یہاں عورت کا حق سب سے بڑا یہی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے. میں اندور میں تقریر کر رہا تھا، سلیکون سٹی کوئی جگہ ہے یا کوئی اور نام ہے، تقریر کر رہا تھا وہاں. میں عورتوں کے حقوق پہ بات کر رہا تھا. کسی نے دوران تقریر مجھ کو پرچہ لکھ کر بھیجا اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا. اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو سب سے زیادہ عزت دیتا ہے، تو اس کی کوئی مثال بھی پیش کیجئے، کوئی مثال پیش کیجئے. میں نے وہ پرچہ دیکھا، میں نے کہا اچھے موقع پر آپ نے یہ بات کی، ابھی میں مثال پیش کرتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا اور آج بھی کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، عورت کو جو حق اور جو عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں عطا فرمائی. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنو، ہمارے یہاں ہم جتنی محنت کرتے ہیں، جتنے ایفرٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو دین کا تصور ہے آخرت کا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. بولو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جنت عطا فرمائے، اسی لیے جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے. بہت سارے لوگ جنت کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا خیال کریں اور اللہ سے ڈرو. اللہ کے بندوں اور شعراء کو بالخصوص میں کہتا ہوں، اور جو نام نہاد تصوف سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، جنت اور جہنم کا مذاق نہ اڑایا کرو. یہ جہنم اور جنت مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہمیں جنت نہیں چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین، ہم تو جنت کے لیے نہیں کرتے. ارے پہلے پرائمری درجے میں تو آؤ، اس درجے پہ بعد میں پہنچنا. جنت کے لیے نہیں کرتے، جہنم سے ڈر نہیں لگتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی قرآن کو پڑھ کے دیکھو. قرآن فرماتا ہے اپنے نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ جہنم سے ڈرتے پناہ مانگتے ہیں، اور تمہیں جنت کی طلب ہی نہیں، جہنم کا مذاق اڑاتے ہو. جنت بہت بڑی چیز ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضا کے مظہر کا نام ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کے مظہر کا نام ہے. جو جنت کو طلب کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہے، اور جو جہنم کا مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ کے قہر و غضب کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ بات کہنا کہ صاحب جہنم ہمارا کیا کر سکتی، نہیں، ہمارے جو ایفرٹ ہیں وہ جنت کے لیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میں جنت عطا فرمائے. کس جنت کا تذکرہ؟ اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے حضور نے دعا کی، اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، اب سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. اسی جنت کا تذکرہ، اسی جنت کی خواہش کرتے ہیں ہم. نماز کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، عبادت کا کرنا کیوں ہے؟ کہ اللہ جنت عطا فرمائے. میں نے کہا عورتوں کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ سنو، ہم جو کچھ ایفرٹ کرتے ہیں جنت کے لیے، ہمارے یہاں عورت کا مقام وہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم. اس جنت کو اٹھا کر ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا گیا ہے. عورت کو اس سے زیادہ عزت اور مذہب کوئی دے نہیں سکتا جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جنت جیسی چیز کو ماں کے قدموں کے نیچے. عورت کا حق سب سے پہلا عزت ہے، اس کا وقار ہے. آپ غور کیجئے، درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. قائل ہوا، مانا کہ آپ نے بات کی. ماں کا مقام، ماں کون ہے؟ عورت ہی تو ہے. غوث العظم کی جنت بھی عورت کے قدم کے نیچے.
غریب نواز کی جنت بھی عورت کے قدم کے نیچے. آپ نے غور کیا؟ تو عورتوں کے حقوق، میری ماں بہنوں غور کرو کہ تمہارے حق ہیں کیا؟ کیا حق ہیں؟ کلب میں ناچنا، ڈانس کرنا، اپنے حسن کی نمائش کرنا، اور ناہنجار کتے تمہیں بھوکی نظروں سے دیکھتے رہیں، یہ تمہاری عزت نہیں ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے. تمہارا حق کیا ہے؟ تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ چند پیسوں کے عوض تمہیں جس کا جی چاہے وہ تمہیں بہلا پھسلا کر لے جائے، 2 4 10 روپے 100 1000 کے نوٹ پر تمہیں وہ اپنی گرل فرینڈ بنا لے، تمہارے عصمت کا سودا کر لے، 1 آدھ 2 موبائل فون پر، 2 4 کاپیوں پر، اور 1 آدھ 2 ڈیٹ کے بدلے میں وہ تمہاری عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرے. کیا یہ تمہارا حق ہے؟ نہیں، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے. باپ کی ناک کٹا کر، ماں کی ناک کٹا کر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا، جس باپ نے بچپن سے پرورش کی اس کی عزت کو پامال کر کے درگزر کر دینا، پیروں کے نیچے رون دینا، اور گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے، شراب پینے والے کے ساتھ اڑتی پھرنا، یہ تمہارا حق نہیں ہے. تمہارا حق کیا ہے؟ سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اسمبلی تھی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ موجود ہوتے تھے. آپ نے سوچا کہ کیوں نہ عورتوں کا مہر جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے، عورتوں کا مہر مقرر کر دیا جائے. اور مہر کیا ہے؟ آپ نے سوچا کہ اس پر کوئی قید نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اتنا مہر لے لیتا ہے، تو چلو عورتوں کا مہر بڑھا کر کے اس کو جو ہے وہ کر دیا جائے. سو آپ کی اسمبلی بیٹھی اور اسمبلی میں فائنل ہوا کہ 400 درہم سے کم کوئی مہر نہیں دے گا. کتنا؟ 400 درہم مہر یہ ہوگا. اور آپ نے فیصلہ کیا، صادر ہو گیا. باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ایک قریشی بزرگ خاتون جو آپ کی اسمبلی کی ممبر بھی تھی، آپ کی پارلیمنٹ کی ممبر بھی تھی. امریکہ میں عورتوں کو پارلیمنٹ کا ممبر بنے کتنا زمانہ ہوا؟ تم دنیا کا سب سے ایڈوانس ملک سمجھتے ہو نا؟ تو پوچھو ذرا کتنا وقت ہوا امریکہ میں جب عورتوں کو پارلیمنٹ میں ممبرشپ ملی ہے؟ کتنا زمانہ ہوا کینیڈا میں عورتوں کو پارلیمنٹ میں ممبرشپ ملی؟ آپ غور کیجئے، 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی پارلیمنٹ کی ممبر وہ باہر کھڑی تھی پردے میں. جب باہر نکلے کہا 400 درہم سے کم جو ہے وہ کسی کا مہر نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا عمر ٹھہر جائیے، آپ جو بل لائے ہیں اس بل کو میں چیلنج کرتی ہوں. بل لائے تھے حضرت عمر کہ مہر کو مقرر کر دیا جائے. عورت کھڑی ہو گئی، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. کیا تلاوت کی سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. یہ قنطارن کا جو لفظ آیا ہے، فرمایا عمر اللہ نے ہمارا مہر مقرر نہیں کیا، اللہ نے نہیں فکس کیا کہ کتنا ہوگا. جب تم کسی عورت کو چھوڑ دو تو کیا وہ جو اس کو دے چکے ہو واپس لوگے؟ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں ہمارا مہر مقرر کرنے والے؟ آپ کیسے مقرر کریں گے؟ سنو، میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنو اور غور کرو. آج ٹرپل طلاق کے نام پر تمہاری حمایت کرنے والے اور تمہیں تمہارا حق دلانے والے، ان کو تمہارے حق یاد آ رہے ہیں کہ مسلم عورتوں کے حق یہ ہونے چاہیے. غور تو کرو، اندازہ تو لگاؤ، اپنی عورتوں کی فکر کرو اور غور کرو. اللہ کی عزت کی قسم، مذہب اسلام کے ماننے والی عورتوں کی فکر کسی غیر کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی فکر خدا کی قسم عمر بن خطاب نے کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے کی ہے، بلکہ ان کے لیے انتظام قرآن نے کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث نے کیا. تم کیا انتظام کرو گے مسلمانوں کی عورتوں کے حوالے سے؟ میری بہنوں اپنے حقوق پر غور کیجیے. عورتوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے. دیکھیے پچھلے دنوں نعرے لگ رہے تھے، میرا بدن میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. آپ غور کیجیے،
مرد کو قرآن نے کہا کہ جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتین، مرد کے 2 حصے عورت کے 1۔ یہ بھی عورتوں کے لیے بہت چرچا کا وشے ہے کہ آخر عورت کے ایک حصہ کیوں ہوتا ہے، مرد کا 2 حصہ کیوں ہوتا ہے؟ باپ مر جائے تو مرد کو 2 حصے ہیں پراپرٹی میں اور بیٹی کو 1، اسلام کا قانون ہے۔ کیوں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرد جب زندگی میں وارث بنتا ہے 1 بار بنتا ہے، لیکن عورتوں کو اسلام نے زندگی میں کئی بار وارث بنایا، کئی بار وہ جو ہے وہ ان کو حق ملتا ہے۔ باپ بیٹی ہے تو باپ کی پراپرٹی میں 1 حصہ ملے گا، اس کے بعد شوہر بنا تو شوہر کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو بچے کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا۔ لیکن لڑکا جب اس کو جو حق ملتا ہے وہ باپ کی پراپرٹی میں ملتا ہے۔ تو آپ یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ حقوق پر غور کریے، میرا موضوع نہیں ہے آج، میں تو آ گیا بس اس بات کی طرف۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر رہا ہوں، اس سلسلے میں اس بات کی طرف آ گیا کہ حضرت عمر نے کیا کام کیا۔ آپ غور کیجئے کس طرح حقوق دیے عورتوں کو اور کتنا احسان کیا، اندازہ لگائیے، سوچئے۔ آپ نے جب سنا انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو آپ نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا، کہا میرے مالک تیرا شکر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو میرے غلط فیصلے پر مجھے ٹوک سکتی ہیں اور قرآن کا حکم سنا سکتی ہیں، اے مالک تیرا شکر، میں اپنی بل واپس لیتا ہوں۔ اندازہ لگا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کا مقام وہ ہے، اتنے بڑے خلیفہ مسجد میں کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، جمعہ کی نماز میں یا کسی اور نماز میں کھڑے ہوئے، آپ کا جبہ کسی نے پوچھ دیا، کھڑے ہو کر پوچھ دیا، کہا عمر مال غنیمت آیا تھا اور مال غنیمت میں سب کو 1 چادر ملی، 1 چادر میں کسی کا جبہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، تمہارا جبہ کیسے کمپلیٹ ہو گیا؟ اس کا مطلب تم نے 2 چادریں لی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چپ چاپ کھڑے رہے اور کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا میرے ابا کا جبہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا اور 1 چادر میں نہ ان کا بنتا نہ میرا بنتا، تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے ابا کو دے دی، اس لیے انہوں نے جبہ بنایا۔ لیکن آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ نے کوئی پلٹ کر اسے جھڑک نہیں لگائی کہ تیری اوقات کیا ہے کہ تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کہاں سے جبہ خریدا۔ علماء اور پیران کرام میں بڑوں کی بات نہیں کرتا، جو ہم عمر ہیں، ہم اثر ہیں، ان سے بھی بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ذرا سا مزاج میں نرمی لائی۔ یہ جلال کے نام پر لوگوں کو جھڑکنے والے، ڈانٹنے والے، ہکالنے والے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تجاہل عارفانہ ہے ان کا، یہ نہیں ہے طریقہ، یہ شیوا نہیں ہے علماء کا۔ حضرت عمر سے سیکھیے۔ مجمع میں سوال کیا، لیکن جس کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے اسے جواب دینے میں حرج، وہی جھنجھلاتا ہے جس کے کردار میں پریشانی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھنجھلائے گا، لیکن جس کا کردار چمکدار ہوگا اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کھل کے جواب دے گا اور منکسر المزاجی کے ساتھ جواب دے گا۔ حضرت عمر کا کردار یہ نہیں تھا۔ مشک آیا، شام فتح ہوا یا کوئی علاقہ، وہاں سے مشک آیا، مشک جانتے ہیں آپ لوگ، زعفران، وہ عطر جو ہوتا ہے مشک کا، بہت نایاب، ہرن کے پیٹ میں وہ، جوف میں وہ ہوتا ہے مشک، بہت قیمتی، یہ مولانا صاحب قبلہ بھی رکھتے ہیں، آپ ان سے خرید سکتے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ ان کے پاس اصلی ہے کہ نہیں۔ تو اب وہ مشک آیا وہاں سے، اس کو آپ اور آپ کی زوجہ دونوں بیٹھ کر کے پیک کرنے لگے، پیک کیا، پیک جب کر لیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ پیکٹ اٹھا کے لے کے چلے گئے، بھئی وہ بیت المال کا تھا۔ واپس لوٹے تو آپ کی زوجہ کے پاس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ مشک کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کہنے لگی کہ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ وہ پیک کر رہی تھی تو پیک کرنے میں ہاتھ میں لگ گیا تو میں نے اپنے دوپٹے میں اسے پوچھ لیا، کوئی گناہ کیا؟ آپ نے وہ دوپٹہ لیا اور دوپٹہ لے کر کے اسے مٹی میں رگڑ رگڑ کر اس وقت تک دھلتے رہے جب تک کہ اس سے مشک کی خوشبو نہ چلی گئی۔
آپ نے کہا یہ ہمیں لگانے کے لیے نہیں آیا تھا. پوچھنا یہ تو عطر کا استعمال ہی پوچھنا ہے. یہ تھوڑی کہ تم نے ہاتھ میں لگا تھا پوچھ لیا. یہ تو اس کا استعمال ہی یہی ہے کہ اسے کپڑے میں پوچھ لیا جائے. تو یہ ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے, سوچئے کہ کردار کیا ہے اور عظمت کیا ہے. تم کہتے ہو کہ وہ عمر معاذ اللہ رب العالمین حضرت سیدہ کائنات کا حق مارا, حسنین کریمین کا حق مارا. استغفر اللہ العظیم, توبہ کرو اور سوچو عمر کا مقام کیا ہے جو عطر کی خوشبو بیت المال کی اپنے گھر میں گوارا نہیں کرتا, وہ کسی کی خلافت کیسے اپنے اوپر گوارا کرے؟ کیسے کر سکتا؟ نہیں, غلط بات, غلط میسج دیا جا رہا ہے, غلط میسج دیا جا رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم حضرت عمر نے جو انصاف کیا ہے, عدل فاروقی یوں ہی مشہور نہیں. غلاموں کے حقوق, علماء کے حقوق, قاریوں کے حقوق, حفاظ کے حقوق, عورتوں کے حقوق, یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ غور کیجئے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کردار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. وقت ہونے چلا لیکن اب ساری بات یہ جو ہے وہ رکھی رہ گئی. ھذا رحمۃ من ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. کہہ لیجئے اس کو کہ میں نہیں بیان کر پا رہا ہوں, پچھلے 3 دنوں سے یہ موضوع جاری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے بھی فضائل صحابہ ہی بیان کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ سے لے کر اب حضرت علی کی طرف آ جائیں, لیکن موضوع وہی ہے میرا, فضائل صحابہ کا. اس وقت کم سے کم ابھی 2 4 5 دن, مجھے نہیں لگتا کہ موضوع کمپلیٹ ہو سکے گا اتنا جلدی, تو یہ موضوع جاری رہے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فضائل اہل بیت کی طرف آئیں گے. آخری بات بیان کر رہا ہوں, بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے, درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. قحط پڑا اور 9 مہینے تک وہ قحط جاری, بہت زبردست قحط. قحط ایسا تھا کہ تالاب, ندیاں بھی خشک ہو گئیں, ماؤں کے سینے میں دودھ بھی خشک ہو گیا, جانور لوگ کاٹتے تو اس میں سے گوشت ہی نہیں نکلتا, جانور بھی کمزور لاغر ہو کے مرنے لگے. یہ کنڈیشن ہو گئی. قحط کے زمانے میں آپ اپنے گھر تشریف لائے. گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا, اب کس بیٹے کی بات ہے مجھے یہ نہیں اس وقت یاد, لیکن میں نے یہاں پڑھا وہ آپ کے بیٹے خربوزہ کھا رہے تھے یا تربوز کھا رہے تھے. جب آپ نے دیکھا تو ناراض ہو گئے, اور اس قدر ناراض ہو گئے. آپ نے کہا کہ مدینے میں قحط ہے اور میرے گھر کے بچے پھل کھا رہے, چھین لیا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار تھا. میں اب وقت چونکہ ہو گیا, میں زیادہ بات آگے نہیں کروں گا, لیکن اتنی بات ضرور, یہ آخری بات ہے, اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے ایسے نظام ہیں جو دنیا آج تک لاگو نہیں ہوئی. یہ مڈ ڈے میل جو آپ کو ملتا ہے آنگن باڑی میں, فلاں کیا کچھ ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا, آپ بخوبی جانتے ہوں گے, گورنمنٹ کی اسکیم ہے. باہر ملکوں میں جائیے, چائلڈ سپورٹ کا جو نظام ہے یہ اب جا کے کہیں جاری ہوا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے آ جاتے ہیں کچھ دنوں کے, لیکن چائلڈ سپورٹ کا نظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں شروع کیا. بازار سے گزر رہے ہیں, دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے. آپ نے اس کے پاس کھڑی ہوئی اس کے ماں سے کہا کہ بی بی اس بچے کو چپ کرائیے, اور آپ کہیں آگے گزر گئے. لوٹ کر کے آئے تو دیکھا پھر بچہ رو رہا ہے. آپ نے پھر اس کی ماں سے کہا کہ بی بی سے چپ کراؤ. پھر آپ کو کسی نے بلا لیا, آپ ادھر چلے گئے. لوٹ کے آئے, تیسری مرتبہ آپ نے دیکھا پھر بچہ رو رہا ہے, تو آپ نے اس کی ماں کو ڈانٹا اور کہا کہ تیرا بچہ رو رہا ہے اور تو اسے چپ کیوں نہیں کراتی؟ کہا امیر المومنین یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, بھوک کی وجہ سے. اللہ اکبر. واپس پلٹے, روتے روتے زارو قطار, داڑھی بھیگ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پر, جنہوں نے ان کی سیرت پڑھی ہے, جو علماء وہ جانتے ہیں کہ آپ کے رخسار پر 2 نشان بنے ہوئے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے 2 نہریں رخسار پر رواں ہیں, اور وہ نہریں آنسوؤں کی نہریں تھی. خدا کی قسم اتنا روتے تھے کہ وہ لکیر بن گئی, رخسار پر لکیر بن گئی. آپ نے وظیفہ جاری کیا, جو بچہ پیدا ہوگا
پیدا ہونے سے لے کر جو ہے وہ ایک معین عمر تک اس کو باقاعدہ وظیفہ دیا. جو عورت بچہ جنے گی اس کا بھی خیال دارالحکومت کے ماتحت. یہ نظام آج ہم نہیں بنا سکے ہیں, نہیں بنا پا رہے ہیں, لیکن حضرت عمر نے یہ نظام عطا فرمایا. اب میں کیا کیا گناؤں کہ کیا کیا نظام انہوں نے عطا فرمایا ہے. خدا کی قسم جو حضور نے حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا تھا, اللہ کی عزت کی قسم وہ بات سچ تھی کہ اگر حضرت نوح کی عمر بھی لے کر آئے 1000 سال تو ختم ہو جائیں گے, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہونے والی, عمر کی فضیلت نہیں ختم ہونے والی. سوچئے, غور کیجئے, فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. کیا مرتبہ ہے اور کیا منصب ہے اللہ کے رسول کے ان پیاروں کا, اللہ کے رسول کے ان یاروں کا. اللہ نے کیا درجے عطا فرمائے ہیں. جوش و کرم و عدل و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. جان و دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. اور ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میری سرکاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. یہ مقام ہے حضور کے غلاموں کا, تو حضور کا مقام کیا, حضور کا مرتبہ کیا ہو, حضور کا منصب کیا ہو. غور کیجئے, آخری بات بیان کرنے لگا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہادت کا وقت قریب آیا. بس آخری بات, شہادت کا وقت قریب آیا. جب قریب آیا تو آپ نے اپنے بچوں سے کہا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک الگ طرح کا جو ہے وہ رنگ ہے. حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا, عمر موت سے ڈر گئے, موت سے ڈر گئے. حضرت عمر کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئی. کہا, علی موت سے نہیں ڈرا, موت کے بعد کیا ہوگا اس چیز سے ڈر رہا ہوں, موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. غور کیجئے اور اندازہ لگائیے ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. حضرت عمر جیسا خلیفہ, اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا, موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. کبھی سوچا, کبھی غور کیا موت کے بعد کیا ہوگا. ساری زندگی عیاشیوں میں, بےہودگیوں میں, ساری زندگی جو ہے وہ نماز سے دور, مسجد سے دور گزر گئی. کبھی آپ نے سوچا موت کے بعد کیا ہوگا. رات کی تنہائی میں جو بھائی اور جو بہن مجھے آن لائن سن رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں, کبھی بستر میں جا کے رات کی تنہائی میں سوچنا مرنے کے بعد کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیسے رہو گے اپنی قبر میں. حضرت عمر کہتے ہیں, علی موت سے نہیں ڈرا, موت کے بعد کیا ہوگا اس چیز سے ڈر گیا ہوں. آپ غور کیجئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے عمر میں نے حضور سے سنا ہے, میں نے آقا سے سنا ہے, اللہ کی عزت کی قسم تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تجھ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, اور وہ عمر جس کو بار بار حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں موت کے بعد کیا. جب وقت قریب آیا اپنے بچوں سے کہا, اے میرے بچوں, میں نے ایک زمانے تک حکومت کی, 10 سال سے کم و بیش آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی, 3 بر اعظموں پر حکومت کی. کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کے نام کا حوالہ لے کر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا ہے, جو ہندوستان میں سیدوں کے جد ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اقبال نے کہا نا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص میدان قادسیہ کے بعد جب مدائن کی طرف آگے بڑھے تو مدائن والوں نے پل توڑ دیا, اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25,000 کا لشکر لے کر اس طرف کھڑے تھے, اور وہ فارسی منہ چڑھا رہے تھے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دعا کی تھی, اے دریا, دریا کو حکم دیا تھا, اے دریا کوئی پل نہیں ہے کہ ہم پار کر کے ان لوگوں کو سبق سکھا سکیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول کے غلام ہیں, اور سن ہمارے امیر کا نام عمر ہے, ہمیں راستہ دے تاکہ ہم حضور کے گستاخوں کا منہ توڑ سکیں. اللہ کی عزت کی قسم, گھوڑوں نے دریا پار کیا, اور گھوڑوں کے ٹاپوں میں, نالوں میں پانی کا اثر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. تب اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ حضرت عمر کا مقام ہے, یہ وہ عمر انتقال کے وقت, وصال کے وقت کہنے لگے, درود پاک پڑھیں, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جن کے حکم سے دریائے نیل جاری ہوتا ہے وہ عمر.
جن کو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ جعل حق علی لسان عمر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حق کو جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھا ہے۔ وہ عمر موت کے وقت کہتے ہیں، شہادت کے وقت، اے میرے بچوں تم نے ساری زندگی میرا حکم مانا ہے، میں تمہیں آخری حکم دے رہا ہوں، میرا حکم مانو۔ بچوں نے کہا ابا جان وہ حکم کیا ہے؟ کہا مجھے چارپائی سے اٹھاؤ اور زمین پر لٹا دو، زمین پر لٹا دو۔ غور کیجئے، کرسی پر بیٹھنے والے اور صوفوں کے تخت کے خواہاں حضرات اس چیز کا خیال کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا زمین پر بیٹھنے کی عادت ڈالو، جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ بہت جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کرسی نہ ہو، یہ چونکہ ہم خطابت کر رہے ہیں تو ہم کرسی پہ بیٹھیں، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ جا کر کرسی تلاشتے ہیں، نیچے بیٹھنے میں اپنی بے ادبی سمجھتے ہیں، جبکہ محفل میلاد چل رہی ہے، حضور کا ذکر چل رہا ہو، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بے ادبی ہے کہ میں نیچے بیٹھ جاؤں۔ وہ عمر انہوں نے کہا مجھے زمین پر لٹاؤ، زمین پر، خاک پر۔ بچوں نے کہا ابا جان یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ کیا عمر جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہوتا تھا اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اس کے بچے بھی اس کی بات نہیں سنتے؟ بچوں نے فوراً پکڑ کر زمین پر لٹایا۔ جب لٹایا تو اپنے رخسار کو زمین پر ملنے لگے، اور ملتے ملتے کیا کہا؟ کہا اے میرے مالک تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، تو نے مجھے زندگی دی، عیش و عشرت دی، تو نے سب کچھ مجھے عطا فرمایا ہے۔ اے مالک جس طرح زندگی میں عمر کو کامیاب کیا، اے میرے مالک مرنے کے بعد بھی عمر کو کامیاب کر دے۔ اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، میں تیرا شکر ادا نہ کر سکا، میں تیری عبادت نہ کر سکا۔ اے میرے مالک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، عمر کو معاف کر دے۔ اے میرے قوم کے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں بزرگوں، دوستوں غور کرو، اندازہ لگاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے مالک مجھے معاف فرما، معاف کر دے۔ وصال ہوا، تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 1 محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شہادت ہے۔ یہاں سے فتنوں کا باب کھل رہا ہے۔ اب آگے شہادتوں کا منظر آپ دیکھیں گے۔ یہ جو ہے وہ محرم الحرام کے اندر یہ پہلی شہادت ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اب یہ پہلی شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی ہو رہی ہے۔ حضرت حجت الاسلام سعادت میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ وہ شخص تھے جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مالک مجھے عمر کے حال پر مطلع فرما، مجھے اس کی خبر دے کہ عمر کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی اسی دن کہ میرے مالک مجھے عمر کے حال پر مطلع فرما کہ عمر کے ساتھ ہوا کیا۔ کہتے ہیں میں روز دعا کرتا تھا، 12 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال مجھے عمر نظر نہیں آئے، خواب میں نہیں دکھے۔ 12 سال کے بعد میں نے دیکھا، میری قسمت بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ امیر المومنین، وہ خلیفۃ المسلمین جس کو ہم کبھی مسجد نبوی میں دیکھتے تھے، کبھی بازاروں میں دیکھتے تھے، 2 ہری چادروں کو لپیٹے ہوئے آ رہا ہے۔ 12 سال نہیں دیکھا، 12 سال کے بعد کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں 12 سال کے بعد دیکھا خواب میں کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی انہوں نے غسل کر کے ہری چادریں لپیٹی ہیں۔ میں نے عمر سے کہا یا امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اتنے دنوں تک میں خواہش کرتا رہا کہ آپ کے حال پر مجھے کچھ خبر ملے، کوئی خبر نہ تھی۔ حضور یہ تو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے آپ کو کیا کیا، آپ کے ساتھ معاملات کیا ہوئے۔ توجہ سے سنیے گا، بہت خاص بات، بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سے۔ آخری بات ہے، اس کے بعد بیان ختم۔ کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا اے عمر ابن سعد ابن عاص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے میری شہادت ہوئی ہے بتاؤ کتنے سال ہو گئے؟ کہنے لگے حضور 12 سال گزر گئے۔ کہا آج میں اللہ کے حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ آج وہ عمر کہتے 12 سال ہو گئے مجھے حساب دیتے،
اور آج میرا حساب ختم ہوا ہے. لیکن اس بات کو بہت توجہ سے سنیے گا. کوئی اعتراض کرنے والا اور کم عقل اور جو ہے وہ نیم حکیم جو ہے وہ خطرے جان ہوتے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سال حضرت عمر سے حساب لیا. یہ بھی تو دیکھو کہ حساب لے کون رہا ہے. 12 اللہ کو کیا ضرورت ہے 12 سال حساب لینے کی؟ اللہ تو 1 منٹ میں جس کا چاہے اس کا حساب لے لے. 12 سال حساب لینا, خدا کی قسم یہ حضرت عمر کی کمی نہیں بلکہ یہ ان کے اوپر رب کا فضل ہے. جب حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرے ہاتھ میں ایسا ہے, میں اس سے یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. جبکہ سوال تو یہ تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے, تو فرماتے کہ عصا ہے. یہ بھی جواب نہیں بنتا تھا کہ میرا عصا ہے. وہ اگلا سوال ہے کہ کس کا ہے, تب کہتے میرا ہے. تو کیوں کیا؟ کلام کو لمبا کرنے کے لیے, تاکہ شرف ہم کلامی دیر تک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر پر فضل فرمایا کہ 12 سال تک میرا رب ان سے حساب لیتا رہا, وہ حساب دیتے رہے. اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا, یہ ان کے فضائل اور مناقب میں میں نے بیان کیا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیے گا. اس لیے اپنے حساب کی بھی فکر کیجئے, ہمارا بھی حساب ہونے والا ہے. ہم کیا حساب دیں گے, کیا حساب دیں گے, اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ دکھائیں گے, حضور کو کیا منہ دکھائیں گے. حضرت عمر نے ان کے بغل یہاں ہاتھ کے نیچے ایک پھوڑا ہو گیا, تو کسی نے پوچھا عمر کیا ہو گیا؟ کہا میرے ہاتھ کے نیچے ایک پھوڑا ہو گیا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے بغل میں ایک پھوڑا ہو گیا, اتنا لمبا کیوں بول رہے ہو کہ میرے ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا؟ کہا تم کو معلوم نہیں ہے, ہم جو بھی بولتے ہیں فرشتے اسے لکھتے ہیں, اور جو لکھا جاتا ہے اسے اللہ کے سامنے پڑھ کے سنانا ہوگا. اور میں اس لیے میں بغل نہیں بولتا کہ اللہ کے سامنے جو لکھا ہوگا وہی پڑھ کے سنانا ہوگا, وہاں بغل بولنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو یعنی آپ یہ لحاظ دیکھیے ان کا, اور اپنی زندگی ہم دیکھیں. ہمیں بھی حساب دینا ہے. کیا حساب دیں گے؟ خدارا نمازی بن جائیے. خدارا ذکر شہدائے کربلا کا میں واسطہ دیتا ہوں, آپ نمازی بنیے. مسجدیں ترک نہ کیجیے, گھر میں نماز پڑھیے, دکان میں پڑھیے, مسجدیں میں آنے کا موقع ملتا ہے مسجدوں میں نماز پڑھیے. عورتوں کو نمازی بنائیے. نماز مت چھوڑیے, خدارا نماز مت چھوڑیے, خدا کے لیے نماز مت چھوڑیے. حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں. آج عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ ہم نماز نہیں ترک کریں گے, اللہ کے فرمان کو نہیں توڑیں گے. یاد رکھیے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. آپ غور کیجئے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے. کبھی غور کیا تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے. غور کیجئے. بس امام احمد رضا کے اس شعر پر جب ہم تھک جاتے ہیں اور اپنے اعمال کو دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ بڑی حسرت ہونے لگتی ہے, تو پھر ہم احمد رضا کا وہ شعر یاد کرتے ہیں, کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. لیکن خدا کی قسم اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. اللہ سے دعا ہے بولنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قصہ لطیفہ